الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. محترم حاضرین، ہماری گفتگو انشاءاللہ رقیہ اور اس سے متعلق بدعات پر شروع ہوگی. رقیہ قرآن مجید کو کسی بھی بیماری، پریشانی، آفتیں، مصیبتوں کے وقت پڑھا جانا. دیکھیں، بیماریاں، پریشانیاں، آفتیں اور مصیبتیں انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. امراض سے شفا، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے جہاں کچھ ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، دوا دوائی کرنے والا جو معاملہ ہے کہ آپ نے دوا کر لی، اس علاج کے لیے اسباب اختیار کر لیے، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، احتیاط کر لیا، یہ چیزیں، وہیں پر معنوی روحانی اسباب اپنانے کی بھی شریعت نے تعلیم دی کہ آپ کی مسائل، پریشانی، آفتیں، بیماریاں ظاہری دواؤں کو استعمال کر کے جیسے ختم ہوگی، ویسے ہی روحانی اس کا کچھ علاج کرنے سے بھی وہ بیماریاں دور ہوگی، ختم ہوگی، پریشانیاں، آفتیں ٹل جائیں گی. انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے رقیہ، جو روحانی طور پر جس کو علاج کہتے ہیں. ہمارے پاس روحانی علاج کہتے ہیں، دم کرنا، قرآن پڑھ کر کے پھونکنا، جس کو رقیہ کہتے ہیں. اب کتب احادیث میں کئی ایسی روایتیں ملتی ہیں جو رقیہ شرعیہ کے جواز پر دلالت کرتی ہیں. رقیہ شرعیہ ہو، جو ثابت ہو شریعت نے جس کو کہا ہو، اجازت ہو. صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث بارہا ہم سنتے بھی کہ جس میں ایک قبیلے کے سردار کو سانپ کے بچھو نے ڈس لیا تھا. تو ایک صحابی کے پاس، صحابہ کی ایک جماعت سفر پہ تھی، وہ ایک قبیلے میں گئے، انہوں نے وہاں پر پناہ چاہی، ان کو پناہ نہیں ملی تو وہ تھوڑا قبیلے سے باہر آ کر کے جنگل بیابان میں رک گئے، رات گزارنی تھی انہیں. اچانک ہوا یہ کہ رات میں جو ہے ان کے قبیلے کے سردار کو سانپ کے بچھو نے ڈس لیا. اب اس قبیلے کے پاس کوئی علاج نہیں تھا اس کا، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے ان صحابہ کے پاس، کہہ رہے کچھ مسافر آئے تھے شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو. تو وہ آئے، آ کر کے صحابہ سے ملے، کہا کہ ایسے ہمارے قبیلے کے سردار کو جو ہے سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا، اس کے زہر کے لیے کوئی توڑ ہے. تو ایک صحابی اٹھے، اٹھ کر کے وہ گئے، جا کر کے انہوں نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر کے اس کو دم کیا، زہر جاتا رہا، علاج ہو گیا، شفا مل گئی. اس واقعے کو بعد میں آ کر کے وہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا مانا، اسے منع نہیں کیا، سراہایا اسے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورۃ الاخلاص، معوذتین، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان صورتوں کے ذریعے سے اپنے آپ پر بھی دم کر لیا کرتے ہیں. صبح شام کے اذکار میں ہیں، فرض نمازوں کے بعد پڑھے جانے والے اذکار میں سے ہیں. رات میں بستر پہ سوتے ہوئے آمین جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا. یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے. اب چونکہ رقیہ کے یہ جو شرعی راستے ہیں یہ اپنی جگہ، اب اس کی آڑ میں آج سماج میں، معاشرے میں بہت ساری بدعات کو ایجاد کیا گیا. بہت ساری ایسی چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں اسے دین سمجھ کر کے لایا گیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں جائز رقیہ کے شرائط کو چھوڑ کر کے ناجائز بہت ساری چیزوں کو داخل کر دیا. اب 3 شرطیں ہیں، یہی اگر ہے تو رقیہ جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز آتی ہے تو پھر وہ رقیہ
جائز نہیں ہے، بنیادی شروط ہے. ان کو ذہن میں رکھیے، سمجھ جائیے کہ پھر وہ علاج کرنے والا معالج صحیح ہے، اس کا علاج صحیح ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیے اس میں کوئی جھول ہے. پہلی چیز کتاب و سنت کو ہم پڑھنے سے پتہ چلتی ہے کہ رقیہ جو ہو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہو. وہ جو پڑھا جا رہا ہے، جس طریقے سے آپ کو پڑھ کر کے بھوکا جا رہا ہے، دم کیا جا رہا ہے، وہ چیزیں قرآن حدیث سے ثابت ہوں، قرآنی آیتیں ہوں، حدیث کے اندر وہ دعائیں ثابت ہوں. ان چیزوں کے ذریعے سے پڑھ کر کے دم کیا جا رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوچو منتر والی چیزیں ہیں تو پھر یہ چیز رقیہ نہیں کہلائے گی. دوسری چیز، رقیہ عربی زبان میں ہو یا ایسے الفاظ میں کم از کم ہو جس کا معنی وہ مفہوم واضح ہو، سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے ہم اردو جانتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی آدمی دعا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس مریض کو شفا دے دے، اس مرض سے اللہ اسے نجات دے دے، اس آزمائش سے اللہ اسے بچا لے. واضح ہے الفاظ، بولنے والا بھی سمجھ رہا ہے، جس کو بولا جا رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے، سب سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں گنجائش ہے کہ واضح الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں، ورنہ کر کے جو ہے جو چیزیں کی جاتی ہیں پتہ بھی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کدھر پڑھ رہے ہیں، کون سا منتر پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، برا پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم. یہ چیزیں درست نہیں ہیں. حکم والی سرکار ہمارے پاس کیا پڑھتے نہیں معلوم، بول دیا ختم، سب کو شفا مل گئی. یہ چیزیں چل رہی ہیں آج مارکیٹ میں، یہ چیزیں چل رہی ہیں، ایسی ہی چل رہی ہیں. ابھی کمائی آواز سے زیادہ آتی ہے ان کے پاس. ایسی چیزیں ان لوگوں کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ شفا لے رہے ہیں. بیچارے کو صرف فاتحہ پڑھنے نہیں آتی. ایک اینکر نے اس کا جنازہ نکالا، اس کے اوپر یہ کی پوری فلم بنائی، یوٹیوب پہ موجود ہے. اس کا سروے کیا، جا کر کے پتا چلا نہ اسے درود پڑھنے آ رہا ہے، نہ اسے سورہ فاتحہ پڑھنے آ رہا ہے، نہ غسل کے مسئلے معلوم، نہ طہارت کے مسئلے معلوم، نہ نماز معلوم، نہ کچھ معلوم. حضرت کیا کرتے ہیں، پہلے سے ان کو حکم کرے تو پورے مجمع کو شفا ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ چیزیں ہیں معاشرے میں، لوگ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں. اس وجہ سے اس سے بچنا ہے. تو کیا کہا، پہلی چیز کتاب اللہ سنت رسول سے ثابت ہو. دوسری چیز عربی میں پڑھا گیا ہو جو پڑھا جا رہا ہے اور واضح ہو. ایسا نہیں کہ بولتے پھر بھوکے مارے کیا بولا نہیں معلوم، ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، واضح ہونا چاہیے کیا پڑھا جا رہا ہے. تیسری شرط، رقیہ اس عقیدے کے ساتھ کیا جائے کہ رقیہ بذات کچھ شفا دینے والا نہیں ہے. 1 گھنٹہ پڑھو، پورا دن پڑھو بیٹھ کر، میں پڑھنے کی وجہ سے آپ کو شفا ملے گی، جو جملے پڑھے جا رہے ہیں اس سے شفا ملے گی، یہ عقیدہ نہیں ہو. ہمارے پاس یہ ذہن کیا وہ مول صاحب سے پڑھا ہے، کافی اثر نہیں ہوا، اور مول صاحب سے پڑھا لیں گے، انہوں ذرا پڑھے گا تو ان کو بلا لیں گے، انہوں ذرا زیادہ پیسے لیں تو ان کا پاورفل رہے گا، ذرا ان کو بلا لیں گے. ایسا ہے ہمارے پاس معاشرے میں یہ چل رہا. قرآن ہے، اخلاص کے ساتھ خود بھی پڑھ لو شفا ہوگی. پہلی چیز آگے آئے گی، یہ چیز خود پڑھنا نہیں ہو رہا کسی نیک سے پڑھا لو، اچھے آدمی سے پڑھا لو. یہ چیزیں نہیں ہو رہا وہ الگ مسئلہ، پھر اس کے معالج ہیں، کس طریقے سے اس کو پہچانے گے، جانے گے، آگے ہم اس کو جانیں گے. تو اتنا یاد رکھیے، رقیہ اس عقیدے کے ساتھ کیا جائے کہ رقیہ بذات خود شافی نہیں بلکہ شافی شفا دینے والے اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور رقیہ محض ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے شفا حاصل کرنے کا. یہ بنیادی شرطوں کو یاد رکھیے، یہی اصل ہے. اس بنیاد پہ کوئی رقیہ دم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے پھر چیزیں ہیں تو پھر وہ جھول ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے. آگے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ رقیہ شرعیہ کے سلسلے میں صحیح علم کو حاصل کرنے کے لیے توفیق دے. بدعت و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.